بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 ربیع الثانی۔ اسلامی تاریخ۔ مسجد قباء کی تعمیر اور پہلا جمعہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی قباء ہے۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن حدم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قباء میں قیام فرمایا اور کلثوم بن حدم کے گھر مہمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یعنی اس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی و صفائی بہت پسند ہے اور اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام فرما کر 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو جمعہ کے دن روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ یہ اسلام میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ تقریباً 100 آدمی نماز میں شریک تھے۔ اللہ کی قدرت۔ زبان دل کی ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کے ذریعے جہاں مختلف چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے وہیں یہ دل کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو دماغ اس پر غور و فکر کر کے الفاظ و کلمات جمع کرتا ہے، پھر وہ الفاظ و کلمات خودکار آٹومیٹک مشین کی طرح زبان سے نکلنے لگتے ہیں اور سننے والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کے دل و دماغ اور زبان میں کیسی صلاحیت پیدا کی، بے شک یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور باطل طاقتوں سے مقابلہ تم سب پر واجب ہے، ہر امیر کے ساتھ، خواہ وہ نیک ہو یا برا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس وقت سے باطل طاقتوں سے مقابلہ ہمیشہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے آخر میں ایک شخص دجال کو مار ڈالے گا۔ کسی ظالم بادشاہ کے ظلم یا کسی عادل کی عدل کا بہانہ لے کر اس مقابلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سنت کے بارے میں۔ سونے کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو داہنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے، پھر 3 بار یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، انصاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر کا انصاف 60 سال کی شب بیداری اور روزہ رکھنے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے ابو ہریرہ، کسی معاملے میں تھوڑی سی دیر کا ظلم اللہ کے نزدیک 60 سال کی نافرمانی سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ مرد و عورت کا ایک دوسرے کی نقل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی نقل اختیار کرتی ہے، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ خلاصہ، مرد کا عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنا اور عورت کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی محبت بیماری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتا دوں؟ تمہاری بیماری دنیا کی محبت ہے اور تمہاری دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آخرت کے بارے میں۔ دوزخیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ان کو کھانے میں کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دور کرے گا۔
طب نبوی سے علاج، تکلیف اور بے چینی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نہایت عظمت والا بڑا بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور عظمت والے عرش کا پروردگار ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان